پہلی بات یہ یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو دکھلانے کی نیت نہ ہو۔ اخلاص شرط اول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہتمام سمجھایا کرتے تھے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کر لو۔ یہ بھی مسئلہ ہے، جس شخص کو ذبح کے مسائل اور ذبح کے بارے میں علمیت ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کر لے۔ ذبح کے بارے میں یاد رکھ لینا چاہیے کہ ذبح میں مرد ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ انسان ذبح کو جانتا ہو، اور اس میں فرائض ہیں۔ مثلا نمبر 1 کہ مسلمان ہو، ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ نمبر 2 یہ نیت کر لے کہ میں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کرتا ہوں، یہ نیت انسان کے دل میں ہو۔ اور تیسرا فرض ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ مسنون ہے، اور بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے، یہ فرض ہے۔ پہلے ہی انسان بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور چوتھی چیز جس کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ رگوں کا کاٹنا ہے۔ جانور کے گردن کے اندر اگرچہ بہت سی رگیں ہیں، لیکن 5 رگیں ایسی ہیں جن کا تعلق ذبح کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 4 رگیں، یہ 4 رگیں ایسی ہیں جن کا کاٹنا ذبح کے ساتھ متعلق ہے۔ نمبر 1 یہ بڑی نالی جس سے چارہ اور پانی وغیرہ جانور کے پیٹ میں پہنچتا ہے۔ نمبر 2 اس کی شہرگ جہاں سے جانور سانس لیتا ہے۔ اور تیسری اور چوتھی 2 رگیں یہ ودجین کہلاتی ہیں، یہ 2 خون کی رگیں ہیں۔ ان میں سے کم از کم 3 رگوں کا کٹنا لازم ہے، 2 کا کٹنا کافی نہیں ہوگا۔ 4 میں سے کم از کم 3 کٹ جائیں تو ذبح صحیح ہے، اور اگر 2 کٹ گئی 2 رہ گئی تو ذبح صحیح نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز معلوم کر لینی چاہیے۔ اور اب ایک اور مسئلہ ذبح کے متعلق یاد کروانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ جانور کے پیچھے جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کا تعلق چونکہ دماغ تک رہتا ہے، یہ ہڈی گردن کے پچھلے حصے سے گزر کر اوپر کو جاتی ہے، اور گردن کے بیچ میں ایک ہڈی سفید رنگ کی رہتی ہے جو جوڑ بنی ہوئی ہے، اس کے آپس میں جو جوڑ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں ایک تانتا ہے، سفید رنگ کی ایک رگ ہے، ایک پٹھا ہے جو گزرتا ہے۔ بعض حضرات اس کو کاٹنا لازم سمجھتے ہیں، ذبح کا حصہ سمجھتے ہیں، یہ غلطی ہے، بلکہ اس ہڈی تک چھری کو پہنچا کر چھوڑ دینا یہ لازم ہے۔ اور اس ہڈی کو کاٹنا، اس کو توڑنا، پھر اس کے اندر کے اس پٹھے کو کاٹنا یا اس کے اندر کے اس تانتے کو کاٹنا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ ایسا کرنا یہ جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا ہے، اس تک پہنچا کر چھوڑ دینا چاہیے، اور پھر اس جانور کے ٹھنڈا ہونے کا، اس کے اعضاء کے اندر سکون پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے۔ یہ ذبح کے چند مسائل تھے جن کو ہر قربانی کرنے والے کو یاد رکھنا ضروری ہے، اس لیے ان کا تذکرہ کر دیا گیا۔ ان مسائل کے کہنے کا اور ان کے تذکرہ کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کوشش کرے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے قریب قربانی کے وقت حاضر ہو جا، اس لیے کہ یہ جانور قیامت کے دن آئے گا اپنے کھر کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ، لہٰذا وہاں حاضر ہو جاؤ۔ اور اگر ممکن ہو تو عورت بھی اگر ذبح کرنا چاہے اپنے ہاتھ سے ذبح کر لے تو بہتر ہے، لیکن عام اوقات میں چونکہ عورت وہ اتنے دل کی اور مضبوط دل کی حامل نہیں ہوتی ہے، اس لیے عورت اگر اپنے کسی محرم سے، کسی بھائی سے یا کسی دوسرے آدمی سے مدد حاصل کرنا چاہے ذبح کے سلسلے میں تو منع نہیں ہے، ورنہ مرد نے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا قربانی کا جانور خود ہی ذبح کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسائل پر
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔